امید ہے اور استادوں کی دعائیں ہیں، اور میری یہ کوشش بھی ہوگی، محنت بھی ہوگی کہ اس سال کا جو شوق ہے نا وہ انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ باولی شریف میں کوئی چھت ہے۔ کیا بات ہے جی، استاد رجا افتخار کاکا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فخر پاکستان، پٹھوار کی زینت، اور ماشاءاللہ ان کی یہ ایک زبردست چھت ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا شوق اس چھت سے ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس ٹائم ہم موجود ہیں استاد محمد جاوید صاحب باولی شریف ان کے سیٹ اپ کے اوپر، اور کیا کمال کے کبوتر ہیں۔ نہ میں لوگوں کو دکھانے ہیں، میں نے تو لوگوں کو دکھانا ہے میدان لگا کے، ہاں جی، میدان میں کبوتر اڑا کے، اور الحمدللہ پوری دنیا مجھے جانتی ہے کہ اس چھت میں ہماری دیکھیں ہٹ کی بازیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے استادوں کے ساتھ ہم نے ہٹ کی بازیاں جیتی بھی ہیں، اور 8 کا دائرہ پار کر کے جیتی ہیں۔ پیسہ جو ہوتا ہے نا ثاقب بھائی، یہ سب کے پاس ہوتا ہے، ڈیرے داری، کبوتر، پیسہ، یعنی کہ ہر سہولت موجود ہوتی ہے، لیکن مین چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کرنے کے لیے نا دل گردہ ہونا چاہیے، دل گردہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے دوسری جو بات ہے کہ اپنے استادوں کی رہنمائی، یہ بڑا ایک ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ بالخصوص استاد اکمل خان صاحب، استاد میر مختار خان صاحب، یعنی کہ یہ اچھے شوقین ہیں، اور ان سے شوق کر کے ہمارے سارے گروپ کو مزہ آتا ہے، اور ہم نے ان کو ٹارگٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر ان سے جیت لیا تو پورے پنجاب سے جیت لی، بڑی بات، ٹھیک ہو گئے۔ تو یقین کریں میری ان دونوں استادوں کے لیے دعائیں بھی ہیں، کیونکہ یہ اچھے پلیئر ہیں، اور ہماری کبوتر بازی کی یہ رونق ہیں، یہ زینت ہے۔ میں ماشاءاللہ دیکھیں، میں نے لاکھے کبوتر میرے پاس ہیں، سیال کوٹی بٹیرے کبوتر بھی ہیں، اس کے بعد مامدین کبوتر بھی ہیں، پھر ٹیڈی کبوتر بھی، یعنی کہ قصوری کبوتر بھی ہیں، کافی ہیں، لیکن میں سب کو میل کرواتا ہوں، اور آپ نے دیکھیں اور ناظرین بھی دیکھیں گے میرے کبوتر کے سارے تقریباً کہہ لیں کہ کراس کے کبوتر ہیں، وہی ہم اڑاتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری پپلاں سے لے کر کے پی کے تک بازی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے 8 بجے 8:30 بجے کبوتر بیٹھتے ہیں، بازیوں میں بیٹھتے ہیں، سمجھ، تو اس لیے ہم جو ہے وہ میل کے کبوتر پسند کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی فلائر پجن یونین چینل کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو ثاقب جمیل، محمد زاہد اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جی، دوستوں نے انٹرو کے سٹارٹ سے ہی ماشاءاللہ اندازہ لگا لیا ہوگا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شوق اس سیٹ اپ سے ہونے جا رہا ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم اتنی بڑے سیٹ اپ کے اوپر موجود ہیں، اور اتنا مجھے ذاتی طور پہ بڑی خواہش تھی کہ جو سنا اس سیٹ اپ کو کور کیا جائے۔ استاد رجا افتخار کاکا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فخر پاکستان، پٹھوار کی زینت، اور ماشاءاللہ ان کی یہ ایک زبردست چھت ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا شوق اس چھت سے ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس ٹائم ہم موجود ہیں استاد محمد جاوید صاحب باولی شریف ان کے سیٹ اپ کے اوپر، اور کیا کمال ہے۔ میں سب سے پہلے زاہد بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، رائٹ سائڈ پہ میرے ساتھ راولپنڈی سے آئے ہیں جی، اور آج اس انٹرویو کو پاسبل بنایا، تو زاہد بھائی کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو نا چودھری عارف صاحب آف گجر خان ان کا شکریہ ادا کروں گا جی، کہ انہوں نے ہمیں جاوید بھائی سے ٹائم لے کے دیا اور آج ہم یہاں تشریف لائے، تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جی استاد جی کا تعارف کروں گا کہ میرے رائٹ سائڈ پہ جی استاد محمد جاوید صاحب، اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں جی استاد چودھری محمد شمریز صاحب، یہ دونوں بھائی ہیں، اور ساتھ لیفٹ سائڈ پہ جی پیر امین صاحب۔ ماشاءاللہ یہ تینوں دوست بھائی مل کے اس چھت کے اوپر سے شو کرتے ہیں۔ میں تمام دیکھنے والے دوستوں سے کہوں گا جی کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اچھے سے اچھا شوق ہم آپ کو اپنے چینل پہ دکھائیں۔ جس طرح پنجاب کا اور پورے پاکستان کا سب سے بڑا اس چھت سے شوق ہونے جا رہا ہے، تو یہ دوستوں کی خواہش ہوتی ہے جو ہمارے نئے دوست ہیں کہ استاد جی سے یہ پوچھا جائے جی کہ آپ نے شوق کا آغاز کب سے کیا، اس شوق میں کیسے آئے، اور آج جس ٹائم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اتنا بڑا شوق اس چھت سے ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو دوست یہ ضرور جاننا چاہیں گے جی کہ کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرے جتنے بھی کبوتر برور بھائی ہیں، استاذہ اکرام ہیں، سب کو نا میری طرف سے، بھائی شمریز کی طرف سے اور پیر امین صاحب کی طرف سے اور اہل گروپ کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ثاقب بھائی، زید بھائی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ راولپنڈی سے ٹائم نکال کر جناب ہمیں اتنی عزت دی کہ ہمارے پاس آئیں تو ہماری کوریج کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو بات ہے شوق کی، تو شوق ہم ماشاءاللہ تقریباً کہہ لیں کہ 2003-4 سے کر رہے ہیں، لیکن اصل جو شوق ہے، جو بیس ہے کبوتر بازی کی، جہاں سے ہم نے بڑا سٹارٹ لیے، وہ ہم نے ماشاءاللہ شوق شروع کی ہے 2017 سے، یعنی کہ اس چھت کا آغاز ہم نے 2017 سے کیے، اور الحمدللہ 2017 کی تقریباً 6-7 ماہ کی تیاری میں ہم تحصیل کار چیمپئن ہوئے ہیں، تحصیل سیلمگیر، یعنی کہ فرسٹ تیاری میں ہم ماشاءاللہ کار چیمپئن ہوئیں گے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہر سال ہی کہہ لے کہ بڑھ چڑھ کے شوق کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب تک کبوتر پروری ہے تو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے شوق کریں گے اور اچھا شوق کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو چھت ہے، میں بتاتا چلوں کہ 2017 میں انہوں نے پراپر ایک پلان کر کے شوق کو سٹارٹ کیا، اور پہلے ہی سیزن میں یہ کار چیمپئن بنی۔ اس سے آپ ان کے شوق کے لیول کا اندازہ لگائیں، اور ماشاءاللہ جس طرح ہم نے بتایا کہ جی استاد افتخار رجا کاکا صاحب وہ بھی یہاں پہ ان کی پوری ان کی سپورٹ حاصل ہے، پوری ایک ٹیم ہے دوستوں کی، ان کے ساتھ دعائیں ہیں، اور اس لیول کا شوق ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جاوید بھائی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ جس ٹائم اتنا ہائی لیول کا شوق ہو رہا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے انسان کی کوئی خاص بریڈز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر بندے کو ایک مان بھی ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یار کہ ہمارے یہ جو پرندے ہیں بڑے خاص قسم کے، تو ایسے کون سے کوئی خاص پرندے ہیں جو آپ ذاتی طور پہ بھی پسند کرتے ہیں اور جن کا رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے، جو آپ کے اس سپورٹ میں آپ کے ساتھ ہیں؟ جی ثاقب بھائی، دیکھیں جو بات ہے نا پرندوں کی، وہ تو ماشاءاللہ جس نے بھی کوئی بھی بریڈ رکھی ہے، محنت کی ہے، وہ کامیاب بریڈ ہے۔ اور اس میں دوسری بات آتی ہے کہ ہر ایک علاقے کا ایک موسم ہوتا ہے، ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری یہ پٹی ہے نا، اس میں ہم زیادہ تر کبوتر پسند کرتے ہیں کہ جو باڈی سٹرکچر ذرا ڈبل ہو، ٹھیک ہے، اور میل کے کبوتر ہوں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ پیورٹی میں ٹیڈی کبوتر ہی اڑائے ہیں، گولڈن کبوتر، یعنی کہ مختلف جو ولایتی کبوتر ہیں، ٹھیک ہے، ڈب والے، سوری، گولڈن ٹیڈی، یعنی کہ جو ہمارا یہ موسم ہے نا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت بھی ٹمپریچر بڑھ جائے، کم ہو جائے، تو اس لیے وہ کبوتر جو ان میں کاٹ نہیں ختم ہوتی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کبوتر گیموں میں بھی اکثر ضائع ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جب پھرتے لیتے ہیں اس میں بھی یہ ضائع ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہی اپنے استاد محترم سے یہ مشاورت کی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بولا کہ جاوید بھائی دیکھیں، ہمارا جو علاقہ ہے نا ابھی 2-3 سال سے
اس میں ہمیں وہ کبوتر چاہیے، وہ کراس چاہیے کہ جو باڈی اسٹرکچر ڈبل ہو کبوتر کا، یعنی کہ میل کے کبوتر ہوں. تو ہم نے استاد محترم کے کہنے پر وہی مثلا کام کیا. اگر باہر سے کبوتر بھی یا بچے خریدے ہیں تو کوشش یہ کی ہے کہ جس کے پاس کوئی بریڈ ہے کہ جنہوں نے سیال کوٹی میل کروایا ہو، ٹھیک ہے، باڈی اسٹرکچر ڈبل ہو، اچھے کبوتر ہوں. تو یعنی کہ ہمارے علاقے میں وہ کبوتر کامیاب ہیں. اور میرے گھر میں ماشاءاللہ دیکھیں، میں نے لاکھے کبوتر میرے پاس ہیں، سیال کوٹی بٹیرے کبوتر بھی ہیں، اس کے بعد مامدین کبوتر بھی ہیں، پھر ٹیڈی کبوتر بھی ہیں، یعنی کہ قصوری کبوتر بھی ہیں، کافی ہیں. لیکن میں سب کو میل کرواتا ہوں. اور آپ نے دیکھیں اور ناظرین بھی دیکھیں گے میرے کبوتر کے سارے تقریباً کہہ لیں کہ کراس کے کبوتر ہیں، اور وہی ہم اڑاتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری پپلاں سے لے کر کے پی کے تک بازی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے 8 بجے 8:30 بجے کبوتر بیٹھتے ہیں، بازیوں میں بیٹھتے ہیں اس سمے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ میل کے کبوتر پسند کرتے ہیں. ادھر ہواؤں کا رخ، موسمی تھوڑی سی تبدیلی بڑی ہوتی ہے. تو ذاتی طور پہ اگر جو مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑے وجود کا کبوتر پسند کرتے ہیں، لیکن نارملی ہم نے پنجاب والے سائڈ پہ دیکھا ہے کھڑا موسم ہوتا ہے، وہ چھوٹے سائز کے کبوتر جو سنا پسند کرتے ہیں. تو سر وہ ایک اور چیز ہے کہ یہاں شکار کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیونکہ یہاں پہ گرینری زیادہ ہے، تو وہ شکار کے حوالے سے کیا کوئی ریشو کیا ہے اس کی اندازن کی؟ لگڑ بیری کے حوالے سے وہ ادھر بہت زیادہ ہے جو شکار ہے. کیونکہ ویسے بھی ہماری جو چھت ہے یہ تو ثاقب بھائی ہم جنگل میں بیٹھے ہیں. تو اس میں اصل میں مین وجہ یہ ہے کہ یہ دو ہی ہمارے نا ڈیرے کے آس پاس گاؤں ہیں، تو بڑا شوق صرف اس چھت کا ہے. اور تقریباً کہہ لیں کہ گاؤں میں رکھے ہوئے شاگرد بھی ہیں اور بھی کبوتر پرور ہیں، لیکن سب نے ہلکے کبوتر ہیں، یعنی کہ 1:30-2 بجے فارغ ہو گئے. اس کے بعد اس چھت کے ہماری کبوتر رہ جاتے ہیں. اچھا ساجد، ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے، ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا شوق اس چھت سے ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے تو سنچری کراس کر دی ہے. تو اتنے زیادہ شوق کا خیال کیسے آیا کہ یا بس ویسے ہی شوق ہوتا گیا تو کرتے کرتے سنچری کو ٹچ کر گیا، یا پلان تھا کہ نہیں یار جب کرنا ہے تو میدان میں آنا، پھر چھوڑنا نہیں ہے، پھر کام کو جسے کہتے ہیں نا کہ اینڈ تک لے کے جانا ہے؟ تو وہ چیز مائنڈ میں کیسے تھی؟ کوئی پری پلان تھا یا اچانک ہی ایسے اتنے گھر لگ گئے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک بڑا پلان تھا. اور پلان کیسے تھا کہ تقریباً جب ہماری کبوتر بازی گاؤں میں تھی نا، اور بھائی شمریر نے مجھے ایک دن بولا کہ یار میری 2-3 خواہش ہیں. میں نے بولا جی بتائیں کیا خواہش ہیں؟ انہوں نے بولا کہ پہلی خواہش تو یہ ہے کہ ہم کار چیمپئن ہوں. یقین کرے جینمن بات ہے جی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، جینمن بات ہے، پوری دنیا مجھے سن رہی ہے. تو میں نے بولا ویسے مزاق، میں نے بولا جی اگلی خواہش بولیں. انہوں نے بولا کہ اگلی خواہش میری یہ کہ میرا خوبصورت سا ڈیرا ہو. میں نے بولا پھر انہوں نے بولا کہ جو صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو لوگ کبوتر اڑاتے ہیں، مثلا پپلاں والے ہیں یا استاد معین نواز، استاد راجہ افتخار کاکا صاحب، یہی بڑے تھے اس وقت بھی، انہی کا نام تھا، ٹھیک ہے. تو یار ان کو میں جیتوں، ٹھیک ہے، ان کو. اور استاد راجہ افتخار کاکا صاحب کے ساتھ تو ہماری ماشاءاللہ شاگردی ہوگی، استادی شاگردی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایسی خواہشیں. اور یقین کریں کہ اللہ کی ذات پاک نے وہ کیسی گھڑی تھی خوش قسمت کہ یہ ساری خواہشیں ہماری پوری ہوئی. دیکھیں کار چیمپئن بھی ہو گئے، ماشاءاللہ ڈیرا بھی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پنجاب لیول میں الحمدللہ ایک ریکارڈ بازی ہیں. دیکھیں پیسہ جو ہوتا ہے نا ثاقب بھائی، یہ سب کے پاس ہوتا ہے، ڈیرے داری، کبوتر، پیسہ، یعنی کہ ہر سہولت موجود ہوتی ہے. لیکن مین چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کرنے کے لیے نا دل گردہ ہونا چاہیے، دل گردہ ہونا چاہیے. اور سب سے دوسری جو بات ہے کہ اپنے استادوں کی رہنمائی، یہ بڑا ایک ساتھ ہوتا ہے، بڑا ساتھ ہوتا ہے. استاد محترم اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور ہماری زندگی بھی اللہ پاک ان کو لگائے. ہمارے تو پل پل یقین کریں دعائیں ان کے لیے کہ یہ جو ہم بڑھ چڑھ کے شوق کر رہے ہیں یہ استاد محترم استاد افتخار راجہ کاکا صاحب کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ سر پہ ہیں. کوئی کمی پیشی ہوتی ہے وہ دستی ڈیرے پہ آ جاتے ہیں، کوئی کبوتروں کے ساتھ مسئلہ آتا ہے وہ دستی ڈیرے پہ آ جاتے ہیں، اور فون پہ ہر وقت میرے ساتھ وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم میں یہ جرت ہے یا جو بھی ہے یہ استاد محترم کی وجہ سے، یہ سب ان کی رہنمائی ہے، ان کی دعائیں ہیں. تو ہم شوق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور دوسری بات کہ الحمدللہ یہ میرا ریکارڈ ہے. دیکھیں شمریز بھائی تو باہر بیٹھے ہیں، میں اور چھوٹا ہمارا بھائی ہے پیر امین صاحب ادھر بیٹھے ہیں. ہمارے پاس 8-10 منصف آتے ہیں.
تو اور بھی کچھ لوگ پنجاب میں ایسے کہ جو منصب نہیں بیچتے، لیکن یہ اعتماد ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اعتماد ہے۔ اور الحمدللہ ثاقب بھائی جب تک 2017 سے ہم نے بڑے شوق کا آغاز کیے، اور یقین کریں کہ واحد یہ چھت ہے کہ کسی کو اس چھت کی کمپلین نہیں، کوئی پریا پنچایت نہیں۔ وہ کیوں کہ ہم دونوں بھائی، میں اور پیر امین صاحب، نیت صاف کر کے شو کر رہے ہیں۔ آج دن تک اللہ معافی دے یہ سوچا بھی نہیں کہ کبوتر بازی میں کوئی ہیرا پھیری کر لیں، کوئی 2 نمبری کر لیں۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، نہ ہی یہ سوچ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہماری اس نیت سے اللہ کی ذات پاک نے ہمیں جو عزت بخشی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے۔ آمین استاد جی کو، پیر امین صاحب کو، شمریز بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو بیسٹ آف لک بھی کہتے ہیں، اور ہماری اسپیشلی راولپنڈی اور اسلام آباد کے دوستوں کی طرف سے ان کے لیے بیسٹ وشز بھی ہیں۔ اچھا جوید بھائی، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس ٹائم اتنے گھر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس چیز کا مینٹلی ایک بڑا پریشر بھی ہوتا ہے کہ یار اب جو سنا ہم نے ہلکا کام نہیں کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ یار کیونکہ ہم نے کوئی مارجن نہیں چھوڑنا، کوئی غلطی کوتاہی نہیں چھوڑنی، تو اس چیز کا ایک نیگیٹو ایک پریشر بھی ذہن میں ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس ٹائم ذہن میں کیا چیز ہے کہ یار کام منڈ کے رکھنا ہے، کوئی جو سنا 6 تو پار ہی کام سارا ویسے تو پہلے ہاتھ نہیں رکھنا، اسٹریٹجی تھوڑا سا بتائیں اور پریشر کا بتائیں، کوئی ذہن میں آیا کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو سوال واقعی آپ نے بڑا ایک خاصی سوال ہے یہ، اور میرے اس آپ کے سوال کے اور میرے جواب سے یہ جو ہمارے اکثر کبوتر پرور ہیں، یہ کوئی بندہ بھی اس کو محسوس نہ کرے کہ کسی کو بولیں کہ یار کار میں آپ حصہ لیں، انٹر ہوں، تو کچھ لوگ یہ بولتے ہیں ہمارے علاقے میں باہر بھی کہ یار وہ اس میں فلاں استاد ہے، فلاں استاد ہے، تو ہم نے تو انٹریز آیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ سوچ، یہ میں سبھی کو بولتا ہوں کہ یہ سوچ چھوڑ دیں۔ ہم کیا ہیں؟ دیکھیں ہم کیا ہیں، پورے پاکستان میں، دنیا میں بلکہ ورلڈ ریکارڈ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم سے بڑا لوگوں کا ڈیرا ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑے اچھے کبوتر ہیں، ہم سے سینئر ہیں، لیکن یہ دل کی بات ہوتی ہے اور یہ آس امید ہونی چاہیے اپنے استاذوں پر اور اپنی محنت پر، اپنے کبوتروں پر، یہ آس امید ہونی چاہیے۔ اللہ کے در سے آس امید نہ چھوڑیں۔ جب یہ کہیں کہ یہ فلاں بندہ اس کے ساتھ میں بازی ہو، یہ تو میری ہار ہے، یہ فلاں کپ مینٹر، یہ تو میری ہار ہے، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ بندہ اس شوق کو بڑھ چڑھ کے کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات رہی پریشر کی، تو مختصر بات ہے کہ جو بندہ بھی کسی کا پریشر رکھتا ہے یا ڈر رکھتا ہے نا، وہ اس کے سامنے ہار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہار کے حوالے سے، کسی محفل میں آپ بیٹھے ہو نا، تو جس انسان کا، شخص کا بار بار آپ نام لیں گے تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ وہ کیا کہ یا تو اس کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے پیار ہوتا ہے، کیا بات، تیسری وجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جن سے ہم شوق کر رہے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے، بڑی بات، ہمیں ڈر نہیں، ہمیں پیار ہے۔ اور یقین کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اتنے گھروں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ہم کیونکہ ہمارا شوق صاف ہے، ہماری نیت اچھی ہے، اور یہی وجہ یہ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، کہاں سے ہمیں دیکھے جانتے نہیں، ہماری چھت نہیں دیکھی ہوئی، اور ہم سے سنا ہوا ہے کہ یار وہ اچھے پلیئر ہیں، اچھے استاد کے شاگرد ہیں، اچھا شو کرتے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ شو کی ہے، یہ اہل شو کی مہربانی، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ اہل شوق ہیں، ہمارے ساتھ شو کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کو کوئی بھی الحمدللہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ جب ہم غلطی کریں گے نا تو سب لوگ ہمارے استادوں کو برا بولیں گے، اور استاد والدین ہوتے ہیں، تو ہم ان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اچھا شو کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، دیکھیں دوستوں کے کتنے اچھے جذبات ہیں اپنے ان تمام دوست احباب کے لیے، ان کے لیے بیسٹ وشز بھی کر رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، یہی انسان کا ایک بڑا پن ہوتا ہے۔ آج میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ماشاءاللہ اتنا ہائی لیول کا شوق ہونے جا رہا ہے، اور ایک آپ سنچری بھی ٹچ کر لی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خاص چھتیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ خاص سازہ کرام ہوتا ہے جن سے ایک پیار ہوتا ہے
کہ خواہش ہوتی ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ شو کریں گے مزہ بھی آتا ہے. تو ایسے ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر جو سنا ہمارے اس چینل کے تھرو اگر کوئی ایسی چھتیں ہیں آپ ان کا بھی نام لیں. چلیں ایک اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ یار ایک خواہش تھی کہ میری اس بندے کے ساتھ شوق ہونا چاہیے, تو اب تو ماشاءاللہ اتنی چھتیں تو وہ بھی ہوگا, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کا نام ضرور لیں. دیکھیں جس میں جو پنجاب لیول کے سپر سٹار پلیئر ہیں نا, ہم سے سینئر ہیں, اچھے استاد ہیں, ٹھیک ہے. یقین کریں میری اور شمریز بھائی کی اور پیر امین صاحب کی یہ خواہش ہوتی ہے, ایک پلان ہوتا ہے کہ یار فلاں استاد ہیں, اچھے استاد ہیں, ان کے ساتھ ہمارا شوق ہو. چلیں اگر ان کا بڑا نام ہے نا تو ہماری جب ان کے ساتھ پوسٹ لگے گی, بازی لگے گی نا, کچھ تھوڑا سا نام ہمارا بھی ہوگا. کیا بات ہے, ٹھیک ہے جی, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. اور دوسری بات رہی دیکھیں سب سے بڑا گروپ تو اس وقت یعنی کہ جو شو کے حوالے سے جن سے شو کرے وہ پپلاں گروپ ہے. استاد اکمل خان صاحب, استاد میر مختار خان صاحب, اور یہ ماشاءاللہ ہماری کبوتر پروری کی رونق ہیں. اور ہم ان کو اور ان کے تمام جو بھی گروپ ہیں شاگرد ہیں, ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک خاص کر یعنی کہ بالخصوص استاد اکمل خان صاحب, استاد میر مختار خان صاحب, یعنی کہ یہ اچھے شوقین ہیں اور ان سے شو کر کے ہمارے سارے گروپ کو مزہ آتا ہے. اور ہم نے ان کو ٹارگٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر ان سے جیت لیا تو پورے پنجاب سے جیت لی. بڑی بات, ٹھیک ہو گئے. تو یقین کریں میری ان دونوں استادوں کے لیے دعائیں بھی ہیں کیونکہ یہ اچھے پلیئر ہیں اور ہماری کبوتر بازی کی یہ رونق ہیں, یہ زینت ہے. بڑی بات. ٹھیک ہے جی. جی دوستوں ماشاءاللہ جی سوالات تو میرے ذہن میں بہت ہیں, لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دوست بور بھی نہ ہوں, تو جو دوست ہمارے ساتھ ہیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. لیکن جو اب ہمارے دوست ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنے کوئی مخصوص چیمپئن برڈس کا بھی شوق کرائیں, چلو اس بہانے میں وہ بھی دیکھیں گے. تو ساتھ پھر انشاءاللہ دوست آپ ہمارے ساتھ بھی رہیے گا, تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو وہ پرندوں کا بھی شوق کرائیں گے اور ساتھ ساتھ گپ شپ بھی لگتی رہے گی. ماشاءاللہ ہمارے گھر کا یہ ابھی 2 سالہ ہو گئے. تھوڑا سا اس کا منہ اس طرف اگر کریں گے نا تو کیمرے میں آ جائے. ہاں ایسے اس کو زوم کر لے بیشک تھوڑا سا. ہاں ایسے. اچھا ماشاءاللہ جی, اس کے آپ بتائیے. جی یہ ماشاءاللہ نا کبوتر ہو گیا 2 سال کا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو اس سال امید ہے اللہ گھر میں کہ انشاءاللہ یہ بازیوں میں اڑے گا. ہمارا یہ بازی میکر کبوتر ہے. تو یہ جو کبوتر ہے یہ میاں صاحب والے کبوتر ہیں اور ہمارے ٹیڈی کبوتر ہیں, یہ ان میں ہم نے میل کروایا ہوا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کا باڈی سٹرکچر بھی ڈبل ہے. یہ دیکھیں پورا ایسے دکھائیے گا. یہ دیکھیں دوستوں اس کے کندے کا شوق کریں, ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت کندہ ہے اور ابھی نئے پر نکلے ہیں, لیکن یہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر دکھا رہے ہیں. ویسے اس ٹائم اس کو پکڑنا تو نہیں چاہیے, لیکن یہ استاد جی کی مہربانی ہے. اور ماشاءاللہ استاد جی میں چاہوں گا کہ اگر کائنڈلی تو پھر دکھائیے گا, یہ رائٹ والی دکھا دیں کیونکہ کیمرے میں آئے گا. اور اوپر سے ماشاءاللہ پروں کا رخ دیکھیں اور بناوٹ کیا بات ہے. استاد جی ویسے اس کی کوئی پروازیں کس ٹائم تک جا رہی ہیں؟ ماشاءاللہ یہ 3 4 بجے گرمی میں بیٹھا ہے کبوتر, اور یہ کہہ لیں کہ یہ رات کے نزدیک نہیں جاتا, یہ تقریباً شام سے پہلے بیٹھ جاتا ہے. یہ خاصیت ہے اس میں. 2-3 دفعہ ایسا ہوئے کہ یہ شام تک گیا لیکن یہ شام سے پہلے بیٹھ گیا. استاد اس طرح کے کبوتر کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے ٹائم ضائع نہیں کرتا. مطلب یہ کہ ہاں جی, تو یہ فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو آپ کے ایوریج سکور بھی ان سے بن جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جس ٹائم آتا نیچے 13-14 گھنٹے اپنے لے کے آتا ہے. ہاں بالکل. یعنی کہ پکے یہ 10-12 گھنٹے کی ایوریج کے کبوتر. ہمارے سلارے ٹیڈی کبوتر اور بٹیرے کبوتر, ٹھیک ہے, یہ ان میں کراس ہے. سلارے ٹیڈی اور بٹیرے یہ بھی ہمارے گھر کے, یہ بھی ماشاءاللہ 2 سالہ ہو گئے. کیا بات ہے. اور یہ بڑا اچھا پروازی کبوتر ہے, بہت اچھا پروازی کبوتر ہے. دوستوں آنکھ کا شوق کرے ماشاءاللہ جی, سیم جس طرح کی آنکھ پہلے ہمارے جو ٹیڈی کبوتر ہیں وہ سب لال ڈورے والے ہیں. اور ماشاءاللہ سٹارٹ ہے جی. دوستوں ماشاءاللہ جی استاد جاوید صاحب باوری شریف سے ان کے ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت کبوتر کا شوق کریں. تو جاوید بھائی کائنڈلی اس کبوتر کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. جی بھجن, یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ گھر کا کبوتر ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ 2 سالہ ہو گیا, اور یہ بڑا شاہ پرواز کبوتر ہے, بہت اچھا شاہ پرواز کبوتر ہے.
جاوید بھائی اس کی پروازیں کہاں تک گئی ہیں، کوئی تھوڑا سا بتائیے گا؟ یہ تقریباً کہہ لیں کہ پچھلے سال بھی ماشاءاللہ ہم نے گیم میں نہیں ڈالا کیونکہ کورا پٹھا تھا، یہ ماشاءاللہ شام تک بیٹھے، 3-4 پروازیں یہ شام تک بیٹھے، لیکن دوسرے بڑے کبوتر تھے وہ ہم نے گیم میں ڈال لیے اور اس کو روک لیا، اور اس سال ماشاءاللہ یہ پوری تیاری میں ہے۔ بڑا ہی خوبصورت کبوتر ہے جی، استاد جی سے کہیں گے اس کے کندے کا شوق کرائیں جی۔ ماشاءاللہ جی خوبصورت کبوتر، دوستو شوق کرے جی ماشاءاللہ جی، انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ کوشش بڑی پسند آئے گی۔ کبوتر ہیں ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ کراس ہے، یہ کبوتر جو ہے یہ چوڑے پروں کے کبوتر ہیں، یعنی کہ یہ ایوریج کے کبوتر ہیں، یہ 10-12 گھنٹے لگا کر واپسی چلے جاتے ہیں۔ جاوید بھائی آپ کے ذہن میں مطلب کیا چیز ہوتی ہے کہ یار کبوتر سے ہٹ کرائی جائے یا ایوریج کے لیے مطلب ایک ایوریج سکور بنایا جائے؟ ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یار میں نے ہٹ ہی کراؤں، یا ایک ایوریج کی طرف آپ کا زیادہ فوکس ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے جو ہماری کبوتر بازی ہوئی ہے نا، وہ کبوتر بازی ہوئی ہے کیونکہ وہ کبوتر بازی تھی ہٹ کی بازی کی، ہٹ بھی اور ایوریج بھی، اور اس سال الحمدللہ 107 گھر کے ساتھ مقابلے ہیں، اور 107 میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ہٹ کی بازی ہو، سب کے ساتھ ایوریج کی بازی ہے۔ اور دوسری انشاءاللہ الحمدللہ جناب، جو اس سال کی ہماری اس چھت کی کبوتر بازی ہے نا، وہ پچھلے جو بھی سالوں میں کبوتر بازی بڑی اچھی ماشاءاللہ کبوتر بازی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس سال کی جو کبوتر بازی ہے یہ ایک یادگار کبوتر بازی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بازی ہماری ایوریج کی بازی ہے۔ اور کیوں مشکل بازی ہوتی تھی؟ دیکھیں ہماری جو بازی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے 7 میں 4 ہٹ 4 ایوریج، 7 دن کی ایوریج، اور 9 دن کی ایوریج، 11 میں 6 ہٹ 6 ایوریج، اور 11 دن کی ایوریج، یعنی کہ ہماری 7 قسم کی بازی ہوتی تھی وہ، جس میں ہم ایک سیٹ اپ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور اس دفعہ بازی ہے ٹوٹل ایوریج کی، اور انشاءاللہ بڑی اللہ کے در پہ امید ہے اور استادوں کی دعائیں ہیں، اور میری یہ کوشش بھی ہوگی، محنت بھی ہوگی کہ اس سال کا جو شوق ہے نا وہ انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ باولی شریف میں کوئی چھت ہے۔ کیا بات ہے جی، استاد جی پنجے بھی اس کے ساتھ دوستوں کو دکھائیے گا ماشاءاللہ جی، دوستوں پنجوں کا بھی شوق کریں، کیا بات ہے جی ماشاءاللہ۔ چلیں جی نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دو ہم نے دکھا دی، یہ والا دکھا ماشاءاللہ جی۔ زاہد بھائی پہلے زوم ان کریں تھوڑا سا جی، یہ چیز تیسرے نمبر پہ میرے خیال ہے جاوید بھائی یہ کبوتری لگ رہی ہے نا؟ یہ نر ہے۔ اچھا نر ہے، اور میری فیورٹ جی لال آنکھ کا دوست شوق کریں، دوستوں کو بڑی یہ پسند آئے گی، سوری نر آئے گی، اس کے بارے میں کرنی ہمیں بتائیے گا جی جاوید بھائی۔ یہ جی پہلے سال کا ماشاءاللہ، اور بچوں میں بہت لمبی پروازیں ہیں اس کی، بہت لمبی پروازیں ہیں، یعنی کہ اندھیرے کی پروازیں ہیں اس کی، اور لائٹوں کا یہ ماسٹر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ بھی میرے گھر کا ماشاءاللہ، یہ میرے جو بڑے قصوری کبوتر ہیں نا، یہ ان میں سے ہے۔ اس کی ماں جو ہے وہ پیور بٹیری ہے، اور جو باپ ہے وہ پیور قصوری ہے۔ ماشاءاللہ جی چیک کریں جی، سیلکوٹی اور کسوری کا کمبینیشن، اور خوبصورتی بھی بہت آ گئی ہے، پلس اس کی واپسیاں جس طرح استاد جی بتا رہے ہیں کہ اندھیروں میں لائٹوں پہ اترتی ہے، تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ، بہت خوب جی، بڑا ہی خوبصورت کندہ اس کا کندے میں کرو دیکھیں آپ، اور جس طرح استاد جی نے کہا کہ یہ لائٹوں کی ماسٹر ہے، بڑا آئیڈیل وجود، ہاں ایسے ہی ہے بالکل ماشاءاللہ اس باڈی سٹرکچر کے، اس جسم کے کبوتر ہی جو ہیں وہ آسمان میں کچھ کڑا نکال لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ماشاءاللہ استاد جی کا رنگ بھی لگا ہوا جی، ماشاءاللہ، باریک نلیاں، باریک پنجے، کیا بات ہے جی۔ زبردست ہوگا جی، کیا بات ہے۔ تو آج آپ نے شو کیا جی استاد جاوید صاحب کا باولی شریف سے، ماشاءاللہ ہم نے ان کے پرندے دیکھے ہیں، بڑا مزہ آیا، کیونکہ ہم تھوڑی سی وقت کی قلت تھی، اس وجہ سے ہم نے چند مخصوص پرندوں کا آپ کو شوق کروایا۔ تو دوران انٹرویو میں بدر بھائی نے بھی جوائن کیا جی، رجا بدر صاحب نے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ وہ بھی یہاں پہ آ جائے،
اچھا جی ماشاءاللہ، یہ استاد جی بتا رہے ہیں کہ پیر بھائی بھی ہیں. جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک سوال بھی آیا تھا کہ نارملی ہماری ڈسکشن میں وہ باتیں رہتی بھی ہیں، تو میں نے کہا جی استاد جی سے بھی پوچھا جائے، یقیناً ان کی بات ایک اہمیت رکھتی ہے. استاد جی، ہمارے نارملی لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے جی کہ چھوٹی دم، بڑی دم، کھلی دم، یا جو پروں کے رخ کے والے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اس طرح کا پر جو باہر کو جا رہا تھا اچھا ہوتا ہے، یا پر کی گلائی اچھی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، تھوڑی سی ہمیں وہ کرنی بتائیے گا. جی دیکھیں جی، یہ تو بڑا اچھا سوال ہے، اور اس سوال سے کئی جو ہمارے کبوتر پر ہے وہ کئی سیکھیں گے اور کئی اس کو نہ سیکھیں گے، لیکن سمجھ والے بندے سے یہ بڑا اچھا موقف ہوگا. اور جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کبوتر کی دم کے حوالے سے، پر کے حوالے سے، یہ اکثر لوگوں کو دم کے حوالے سے کبوتر پروری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لمبی دم کا کبوتر کیا کرتا ہے، چھوٹی دم کا کبوتر کیا کرتا ہے، گول دم کا کبوتر کیا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے کبوتر میں یہ بڑی کوالٹیاں ہوتی ہیں دم میں جو ہوتی ہیں نا، یہ میرے علم کے مطابق یہ بڑی کوالٹیاں ہوتی ہیں کہ کس دم کا کبوتر ہے وہ 6-7 گھنٹے سمان میں بند رہے اور نیچے آ کر وہ لمبا پھرے گا، کس دم کا کبوتر ہے کہ سیدھا سمان جائے گا، سیدھا چھت میں آئے گا. یہ دم میں اتنی کوالٹی کی یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات رہی، دیکھیں بڑے ماشاءاللہ استاد ہیں جو لائیو دکھاتے ہیں بہتری کے لیے کہ یہ پر ایسے ہونے چاہیے، یہ پر ایسے ہونے چاہیے، یہ دم ایسے ہونے چاہیے. اور میں اپنی جو کبوتر پروری میں کبوتر اڑانے میں اتنی لمبی ریسرچ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا کہ دیکھیں جو اس وقت کی کبوتر بازی ہے نا، اس میں اتنا لمبا انتظار نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھیں، یہ کبوتر تلاش کریں، یہ کبوتر بنائیں. جو سپورٹس مین ہے نا کبوتر پروری میں، یہ دیکھیں یہ بھی ایک سپورٹس مین کی گیم ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو کبوتر باز ہیں نا، کبوتر اڑانے والے، ہمارے سامنے تو 6-7 گھنٹے والا کبوتر آ گیا، ہم نے اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی کاریگری سے اس کو ہتھے لگا لینا ہے، اس کو اڑا لینا ہے. جب یہ ریسرچ کرنے لگیں تو یہ تو بندہ 2 سال پھر کبوتر تلاش کرتا رہے کہ یہ پر ایسے ہوں، یہ دم ایسی ہو. میں اپنی کبوتر دیکھیں، میرے پاس ابھی تو کبوتر ماشاءاللہ پر پڑے میں پردار نہیں ہیں، میرے پاس وہ کبوتر ہیں کھلی دمیں ہیں، سیدھے پر ہیں. ٹھیک ہو گئے، یعنی کہ جسمانی طور پہ بھی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. اور الحمدللہ پورا پنجاب مجھے دیکھتا ہے، میں نے وہ کبوتر بھی جیٹھ میں 8:30 بجے بٹھائے ہیں، 8 بجے بٹھائے ہیں. یقین کریں کہ ابھی تو پردہ نہیں ہے. وہ دیکھیں آپ یہ سوچے بھی نہ کہ یہ کبوتر جوید بھائی کیسے جیٹھ میں اب 11 دن میرے پاس کبوتر اڑتے ہیں. بڑی بات. میں اس میں ریسرچ نہیں کرتا. وہ بھی جیٹھ میں دیکھیں ہماری بازیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، مورے لگا کر کبوتر، مورے لگا کر ہم اڑاتے ہیں کبوتر تو بیٹھتے ہیں. تو اس میں یہ جو بڑے استاد ہیں دیکھیں ان کا ایک بڑا اچھا ایک تجربہ ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے فن کا متعارف کروانا. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے وہی میں نے آپ سے بات کی، کئی بندے سیکھتے ہیں، کئی بندے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ جو سمجھ والے بندے ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی استادوں کا پوائنٹ ہے وہ اسے پکڑتے ہیں، پھر اس کی ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں اپنی کبوتر بازی میں اتنی باریکی کی ریسرچ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے شوق ہے کبوتر اڑانے کا. مجھے نہ تو شوق ہے کہ میں بریڈ بناؤں، نہ میں نے سیل کرنے ہیں، نہ میں نے لوگوں کو دکھانے ہیں. میں نے تو لوگوں کو دکھانا ہے میدان لگا کے، میدان میں کبوتر اڑا کے. اور الحمدللہ پوری دنیا مجھے جانتی ہے کہ اس چھت میں ہماری دیکھیں ہٹ کی بازیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے استادوں کے ساتھ. ہم نے ہٹ کی بازیاں جیتی بھی ہیں اور 8 کا دائرہ پار کر کے جیتی ہیں. بڑی بات. اور اس سال میں نے ماشاءاللہ پورے پنجاب میں میں نے ہیٹرک کی ہے ونر کبوتر کی. بڑی بات. 8 کے دائرہ پار کر کے میں نے ہیٹرک کی تھی. اچھا، یعنی کہ استاد جی ان شارٹ کہیں کہ آپ کا جو پیر ہے وہ ڈنڈا ہی پیر ہے. بالکل جی، ڈنڈا پیر ہے. صحیح بات ہے، یہ ہے ڈنڈے کے. جس نے پیار کیا نا کبوتر، پیار ہوتا ہے کھلانے پلانے کا. ٹھیک ہے، اڑانے میں کوئی پیار نہیں ہے. اچھا استاد جی، اسی سوال سے ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ ہم جیسے جو شوقین ہوتے ہیں، جو کبھی کبھار والے موسمی شوقین ہوتے ہیں، وہ کبوتر بڑے پیار سے اڑاتے ہیں. آج بادل ہے، آج نہیں نکالنا. آج دیکھا جی ٹھنڈ ہے، آج نہیں نکالنا یار ضائع ہو جائے گا. مطلب بڑے لاڈ سے روکے. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کبوتر کو ڈیلی اڑانا چاہیے، یا منڈ کے کام رکھنا چاہیے، لحاظ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ مطلب اکثر ہوتا ہے نا کبوتر کو بڑے نازک مزاج سے اڑاتے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے، دیکھیے ہماری جو کبوتر پروری ہے نا،
ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب 11 دن کی گیم آن ہو گئی، شروع ہو گئی ہے، تو اس میں پھر کبوتر روکے نہیں جاتے. دیکھیں کبوتر ہم نے اڑا دیے ہیں. ہم نے پہلے کبوتروں کو موسم ہی نہیں دکھایا، یعنی کہ کبوتر موسم کے کاریگری نہیں ہے، موسم میں ان کو نہیں پتہ. تو جس دن گیم میں ہم ڈالیں گے، اللہ نہ کرے موسم خراب ہو جائے، تو انہوں نے وہ موسم کا مقابلہ کیے ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس سے لڑیں گے موسم سے؟ ظاہری بات ہے وہ ضائع ہوں گے. تو اس لیے یہ دیکھیں کوئی تو موسم ہوتا ہے ثاقب بھائی کہ جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسم کبوتروں کی برداشت سے باہر ہے، اس میں کبوتر لڑ نہیں سکتے، نہیں اڑ سکتے. وہ ہوتا ہے کہ بے وقوفی ہے. لیکن جو ہلکا پھلکا موسم ہوتا ہے اس میں ہم تو معافی نہیں دیتے. آج بھی دیکھ لیں کیسا موسم ہے. میری ماشاءاللہ 31 گھر کے ساتھ بازی ہیں، 8-10 میرے بڑے بڑے کپ ہیں، اور میری اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس وقت بھی 31 بچے ہیں ماشاءاللہ. اور موسم دیکھ لیں کیسا ہے. اور میری یہ بڑے بچوں کی آج پھرتا ہے، اور الحمدللہ شام تک میرے پورے ہوں گے. بڑی بات ہے جی. ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں. تو دوستو آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی تو ہماری کوشش یہ تھی کہ استاد جی سے ہیلدی ڈسکشن ہو. امید ہے کہ آپ کو ہماری کوشش جو ہے نا پسند آئی ہوگی. ونس اگین میں زاہد بھائی کا، چودھری عارف صاحب کا، گجر خان سے استاد افتخار راجہ کاکا صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسپیشلی استاد جوید صاحب کا جی، کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا آج موقع پرووائڈ کیا. ہم نے اچانک چھاپا مارا اور ہمیں کامیابی ملی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک مزید اچھی ویڈیو لے کے آپ کے پاس آئیں گے. تو اس ٹائم کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.